نواز شریف صاحب کو فرد واحد بھی وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی سفارش بردر اسلامی ملک کی بھی ہے۔ اب بضد ہیں، ابھی بھی بضد ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں بنا، قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں بنا، تو وہ کیسے جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ لیکن ہارے ہوئے شخص کو وزیر اعظم بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی حالات سازگار ہیں، آج تو نواز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنا دیں اور کل کو ان کے جو حلقے کا رزلٹ آ جائے، یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والا وہ حلقے کا رزلٹ آ جائے اور اس حلقے کے رزلٹ میں پتہ چلے، عدالت فیصلہ دے دے کہ جی یہ تو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، تو میاں صاحب ایک بار پھر نااہل ہو جائیں گے، اور میاں صاحب نااہل ہو جائیں گے تو وہ پھر واحد وزیر اعظم ہوں گے جو ہیٹرک کریں گے اپنی نااہلیت کی۔ تو یہ بھی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو قرہ فعال ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں ہی نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی جی اگلا جو ہے معاملہ ہوا ہے بندر بانٹ، خرید و فروخت، کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید جو سارے رزلٹس آ چکے ہیں، لیکن جو چیلنج ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں سیٹیں آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ کچھ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیں، کچھ سیٹیں 8-10 سیٹیں واپس کر دیں، اور اتنی سیٹیں واپس کر دیں کہ ان کے پاس میجورٹی کی طرف وہ نہ جائیں، لہٰذا یہ بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب مریم صاحبہ کے مقابلے میں جو شہزاد فاروق صاحب الیکشن لڑے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے مریم صاحبہ کی اہلیت کو جیتنے کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اور پھر وسیم قادر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جنرل سیکرٹری لاہور، اور ظاہر ہے وہ آزاد بلے کے بغیر آئے تھے، تو انہوں نے آج کیا کیا ہے، انہوں نے جوائن کر لیا مسلم لیگ نواز۔ یہ پہلا جو ہے لوٹا جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، پہلے لوٹے۔ تو صرف کہنا یہی ہے میں نے تمام ارکان سے بھی کہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو سال سوا سال کی یہ ممبرشپ مل جائے قومی اسمبلی کی، لیکن سال سوا سال کے بعد آپ کیا کریں گے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جبر کا نظام جو ہے بالآخر ایک دن ختم ہونا ہی ہے، اور یہ ختم جب ہوگا تو اس کے بعد یہ جو بھڑاس نکلے گی وہ بھڑاس اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہوگی جو 8 فروری کو ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بدستور غم و غصے میں ہیں، اور بدستور وہ ناراض ہیں، اور وہ پھر دوبارہ سے ان کے ہاں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو، ہمارے پرامن احتجاج کو، ہمارے پرامن ووٹ کو، بیلٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، بلکہ بیلٹ پیپر کے بجائے بلٹ پہ یقین رکھا جا رہا ہے، اور اس میں مزید سختی ان کا کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سارے ارکان کی خبر پھیلائی گئی، لیکن کسی کی بھی وہ سب نے تردید کر دی کہ جی ہم تو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور ہیں، لیکن وسیم قادر صاحب نے باقاعدہ طور پہ حلف اٹھایا تھا، اور حلف اٹھا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اور اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو اللہ کو پیارا ہو رہا ہوں، سیاسی طور پہ مسلم لیگ نواز کے پاس جا رہا ہوں، یہ وسیم قادر صاحب کا فرمان ہے۔ تو مریم صاحبہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے اس حلقے کے عوام وہ خود ہی دیکھ لیں گے اس لوٹا کریسی کا کیا جواب دینا ہے۔ پھر جی جب یہ ہوا ہے وسیم قادر صاحب کا، تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے تمام اراکین سے، تمام نومنتخب اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں، ان سب سے استعفے مانگ لیے ہیں سادہ کاغذوں پہ۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے اپنے استعفے بھیج دیں، اور یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ مزید یہ جو ہے سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ اور دوسری جانب اگلے 2 دن کے اندر 48 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان آئے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں جانے کا فیصلہ کر لیں گے، اور اب زیادہ دیر نہیں ہے۔